الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ نبی اسلام نے فرمایا تم 6 چیزوں کی ضمانت دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا۔ ان 6 چیزوں میں سے پہلی چیز جب بولو تو سچ بولو، دوسری چیز جب وعدہ کرو تو پھر اسے پورا کرو۔ ان 2 چیزوں کا بیان گزشتہ جمعوں میں ہو گیا۔ آج تیسری چیز وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اَدُّوا اِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، جب تمہارے پاس امانت رکھوائی جائے تو تم اسے صحیح طریقے سے پھر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا بھی یہ حکم ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتے ہیں کہ تم امانتیں صاحب امانت کو پہنچاؤ۔ کئی مرتبہ انسان یہ سوچتا ہے کہ جس کی امانت میرے پاس رکھی ہے وہ کون سا امانت دار ہے، وہ بھی تو خیانت کرتا ہے، تو مجھے کیا ضرورت کہ میں اس کے ساتھ امانت داری کا معاملہ کروں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہیں، لا تخن من خان، جو تمہارے ساتھ خیانت نہ کرے اس کے ساتھ بھی امانت داری کا ثبوت، اور جو تمہارے ساتھ خیانت کرے اس کے ساتھ بھی امانت داری کا ثبوت۔ ہر ایک کے ساتھ امانت داری، امین بن کر رہنا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یتبع المؤمن علی الخلال کلہا الا الخیانہ والکذب، مومن بندے میں ہر خصلت ہو سکتی ہے مگر مومن بندے میں جھوٹ اور خیانت نہیں ہو سکتی۔ یعنی یہ 2 ایسی بری صفات ہیں اور ایسے بڑے گناہ ہیں کہ مومن بندے کی شان یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر جھوٹ ہو اور خیانت ہو۔ مومن ایمان تو نام ہی امانت داری کا، لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس میں امانت داری نہیں اس میں ایمان نہیں۔ لا دین لمن لا امانت لہ، جس میں امانت داری نہیں اس میں دین نہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام خود بھی امین تھے بلکہ صادق الامین تھے، ایسے امین کہ آپ کے دشمن بھی آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے اور اعتماد کرتے تھے کہ اس میں خیانت نہیں ہوگی، ہمیں جب ضرورت پڑے گی ہمیں
صحیح طریقے سے یہ امانت دوبارہ واپس لوٹا دی جائے گی۔ اتنا اعتماد تھا۔ تو جو لوگ نبی علیہ السلام کے نام لیوا ہیں، نبی علیہ السلام کے پیروکار ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ اپنے آقا علیہ السلام کی اس طرح اتباع کریں کہ وہ بھی امین اور صادق بن جائیں، سچے بن جائیں اور امانت دار بن جائیں۔ نبی علیہ السلام کچھ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے اور کچھ بات چیت سمجھا رہے تھے۔ ایک دیہاتی صحابی آئے اور بڑی مجلس میں بات چیت ہو رہی ہے، اس نے سوال کر دیا کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اب جب انسان بات کر رہا ہو، مجلس میں بیان کر رہا ہو، تو ادب یہ ہے کہ اس وقت سوال نہ کیا جائے، بات کے اندر بات داخل کرنا، قطع کلامی کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے تعدیباً اس کے سوال کا جواب نہیں دیا تاکہ اس کو پتہ چلے کہ یہ سوال کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن وہ سمجھدار نہیں تھا، اس نے دوبارہ سوال کیا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آقا علیہ السلام پھر بھی خاموش رہے، اپنی بات کرتے رہے۔ اس نے تیسری دفعہ پھر سوال کیا قیامت کب آئے گی؟ جب تیسری مرتبہ بھی نبی علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ سمجھ گئے کہ شاید ابھی مجھے سوال نہیں کرنا چاہیے تھا، پھر خاموش ہو گئے۔ آخر میں جب بات ختم ہوئی، باز ختم ہوا، تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہاں ہے وہ سوال کرنے والا؟ کون تھا جو سوال کر رہا تھا؟ تو وہ صحابی بولے کہ میں تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، جب امانتوں کو ضائع کیا جائے، امانت داری ختم ہو جائے، کم ہو جائے، پھر تم قیامت کا انتظار کرو۔ آج کے زمانے میں دیکھا جائے تو ایسے لگتا ہے کہ ضُيِّعَتِ السَّاعَةُ تو آ گیا، امانتیں ضائع ہو رہی ہیں، تو پھر اس کے بعد فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، قیامت کا ہی انتظار ہے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے اول ما تفقدون من دینکم الامانہ، آپ کے دین میں سب سے پہلی چیز جسے آپ گم کرو گے، سب سے پہلی چیز جسے آپ کھو دو گے، سب سے وہ پہلی چیز جسے آپ فوت کر دو گے وہ امانت ہے۔ یہاں سے دین کی تنزلی کا سفر شروع ہوگا۔ سب سے پہلے امانت داری ختم ہوگی، پھر آہستہ آہستہ دین ختم ہوتے ہوتے فرمایا آخری چیز جو ختم ہوگی وہ نماز ہے۔ پھر انسان نماز سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ چنانچہ کوئی بندہ دیندار بننا چاہتا ہے تو سب سے پہلے نماز شروع کرتا ہے، تو نماز سیکھتے سیکھتے، نیکی کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ وہ امانت داری کو بھی سیکھتا ہے۔ اور جب کسی بندے کا دین بگڑتا ہے تو سب سے پہلے امانت داری بگڑتی ہے، امانت داری ختم ہوتی ہے، بے ایمان ہوتا ہے، پھر وہ سفر چلتے چلتے آخر میں ایسا وقت آتا ہے کہ نماز بھی چھوٹ جاتی ہے۔ تو یہ منظر نبی علیہ السلام نے بتایا۔ یہ امانت ایسی چیز ہے، فرمایا شہید کا بہت بڑا درجہ ہے۔ شہید جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے، قتال کرتے شہید ہو جائے، فوت ہو جائے کافر کے وار سے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن امانت اگر اس کے پاس کسی کی تھی اور اس نے خیانت کی اور اس کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا، فرمایا یہ اسے معاف نہیں کی جائے گی، اور اسے پکڑا جائے گا اور اسے کہا جائے گا جاؤ حاویہ میں، ما ادراک ما ہی، تجھے کیا پتا کہ حاویہ کیا ہے؟ یہ جہنم کی کھائی اور گہرائی ہے، اس کے اندر اسے لٹایا جائے گا اور اسے کہا، اس کے سامنے وہ جو امانت دنیا میں اس کے پاس رکھوائی جائے گی اسے شکل دی جائے گی اور اسے ایک صورت عطا کر کے اس کے سامنے لائی جائے گی اور اسے وزنی کر دیا جائے گا پہاڑوں کی طرح۔
اور پھر اسے کہا جائے گا کہ اب اس کو اپنی گردن پہ اٹھاؤ اور اس گہرائی اور کھائی سے اس کو اوپر لے کر جاؤ تاکہ یہ جہنم کی اس کھائی سے باہر نکلے، اس کو نکالو تو تب یہ ادا ہوگی۔ وہ بیچارہ بڑی مشقت اور مشکل کے ساتھ اس امانت کو اپنی گردن پہ اٹھائے گا، کندھے پہ اٹھائے گا اور اوپر کو چڑھے گا۔ چڑھتے چڑھتے جب بالکل جہنم کے اس کنارے پہ پہنچے گا تو پھر اسے دھکا دے دیا جائے گا، دوبارہ نیچے گر جائے گا، پھر اٹھائے گا، اوپر جائے گا، پھر اسے دھکیل دیا جائے گا، حتیٰ کہ یہی منظر اس کے ساتھ چلتا رہے گا، اس طرح کا اسے عذاب ہوتا رہے گا۔ اس لیے امانت میں خیانت یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا، ایک بندہ رات کو سوئے گا تو رات کو سو کر جب صبح کو اٹھے گا تو اٹھنے سے پہلے اس کے دل میں سے امانت نکال دی جائے گی۔ دوسری جگہ یہ فرمایا کہ امانت یہ دلوں کے درمیان میں ڈالی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ امانت داری بندے کے دل میں ڈالتے ہیں، یہ دل کی چیز ہے۔ اندر سے انسان امانت دار ہو تو پھر اس کے کام بھی امانت داری والے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا ایسا بھی زمانہ آئے گا کہ رات کو بندہ سوئے گا، صبح کو امانت سے خالی ہو، رات کو امانت دار تھا، امین تھا، اور صبح کو خائن تھا۔ یہ کیفیت ہوگی اس کے ساتھ۔ ابو العالیہ ایک صحابی ہے، نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ دین میں سب سے زیادہ سخت کام کیا ہے تو اور سب سے زیادہ آسان کام کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ آسان تو یہ ہے کہ انسان کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ کلمہ پڑھنا بہت آسان ہے، اور سب سے زیادہ مشکل کام یہ ہے کہ انسان اپنے اندر امانت داری کو پیدا کرے، امین بن جائے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو سب سے آسان کلمہ پڑھنا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا یہ تو آسان ہے، لیکن صحیح معنوں میں مومن اور امانت دار بن جانا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ یہ ساری روایات سننے کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ امانت کہتے کسے ہیں۔ عام طور پر ہمارے عرف میں امانت کا معنی بہت محدود لیا جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بندے نے کسی کے پاس کوئی چیز رکھوائی کہ یہ اپنے پاس بطور امانت کے رکھ لو، جب مجھے چاہیے ہوگی تو میں واپس لے لوں گا، تو یہ امانت ہے، جب اسے چاہیے ہو تو صحیح سلامت اسے واپس لوٹا دو، تو یہ امانت داری ہے۔ لیکن امانت کا یہ معنی بہت محدود ہے، یہ معنی نہیں ہے امانت کا، یہ بھی ہے، لیکن امانت کے معنی میں بہت توسیع ہے، وسعت ہے، اس کا مفہوم بہت بڑا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز کسی بھی ذات نے، کسی بھی فرد نے، کسی بھی شخص نے آپ پر اعتماد کر کے آپ کے سپرد کی، حوالے کی، کوئی بھی چیز۔ اب کوئی چیز میں مال پیسہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی عہدہ بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی بھی معاملہ، کام اور فیصلہ بھی ہو سکتا ہے، کسی نے بھی۔ اب کسی میں اللہ تعالیٰ بھی ہو سکتے ہیں، نبی علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، اور عام انسان بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ پر اعتماد کیا کہ یہ شخص اس کام کو صحیح طریقے سے نبھائے گا، اور پھر آپ کے سپرد کر دیا، اور آپ نے اس کو نہ نبھایا، فرمایا یہ امانت میں خیانت ہے۔ تو امانت کا معنی بہت وسیع ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم۔ اللہ کے ساتھ بھی خیانت نہ کرو، نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی خیانت نہ کرو، اور آپس میں جو امانتیں رکھواتے ہو اس میں بھی خیانت نہ کرو۔ اب اللہ تعالیٰ کی امانت کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیانت کیا ہے؟ علماء نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی امانت اللہ تعالیٰ کے فرائض اور احکام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک وجود دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں
وقت دیا، عمر دی، اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اللہ تعالیٰ نے اسباب میسر اور مہیا فرمائے، یہ سب چیزیں عطا کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایک اعتماد کر کے ہمیں اپنا خلیفہ اور نائب بنایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور یہ اعتماد کیا کہ یہ میرا خلیفہ، میرا نائب دنیا میں میرے احکام کو زندہ کرے گا، نافذ کرے گا، قائم کرے گا، جبکہ آج وہ خلیفہ صاحب خود ہی اللہ کے احکامات کو ذبح کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، توڑنے پہ اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے پہ لگے ہوئے، تو ایسے میں تو پھر خلافت واپس لے لی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اعتماد کر کے ایک بہت بڑی چیز فرائض اللہ، احکام اللہ ہمارے سپرد کیے کہ آپ میرے نائب بن کے میری زمین میں، میری کائنات میں ان چیزوں کو نافذ کرو۔ اگر ہم ان کو نافذ کرنے کی پوری کوشش نہیں کریں گے اور جان توڑ کوشش نہیں کریں گے تو پھر ہم اس میں خائن ہوں گے۔ چنانچہ آج کتنا برا حال ہے دنیا کا، سب سے پہلے ہمارا، پھر اس کے بعد دوسروں کا، کہ ہم کتنے موقعوں پر اللہ تعالیٰ کے فرائض اور احکامات کو بھول جاتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیانت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ دوسری چیز فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت ہمارے پاس کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جاتے وقت فرمایا تھا تمہارے اندر میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، دوسری سنت رسول اللہ۔ تو یہ جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کتاب اللہ کی تشریح ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں وہ امانت حوالے کر کے ہمیں اپنا وارث بنایا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علم کی نعمت، یہ حدیث کی نعمت، سنت کی نعمت ہمیں دے کر ہمیں اپنا وارث کہا، یہ میرے وارث ہیں۔ تو اعتماد کر کے ہمیں اپنا وارث بنایا اور اپنی ایک امانت ہمیں دے کر گئے، لیکن ہم ایسے نہ شکرے اور نہ قدرے نکلے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو زندہ اور قائم کرنے کے بجائے آج ہم خود جو ہے انہیں چھوڑتے اور توڑتے نظر آتے ہیں۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت ہے جس میں ہم خیانت کر رہے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر کما حق عمل نہیں کر رہے۔ اور پھر اس کے بعد تیسری چیز کہ لوگوں کی امانتیں وہ کیا ہیں؟ تو کسی بھی جگہ پر آپس میں کوئی بھی معاملہ طے ہو جائے، کوئی بھی چیز ایک دوسرے کے پاس رکھی جائے، کوئی بھی فیصلہ ایک دوسرے کے حوالے کیا جائے، اعتماد کر کے فرمایا یہ لوگوں کی امانتیں ہیں، ان کا بھی لحاظ رکھو، ان میں بھی خیانت نہ کرو۔ تو یہ ہے امانت کا مفہوم کہ اللہ کے ساتھ بھی خیانت نہ کرو، رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی خیانت نہ کرو، اور آپس میں لوگوں کی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو۔ اب چنانچہ علماء، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا یہ ان کے پاس ایک امانت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا اذا اخذ اللہ میثاق الذین اوتوا الکتاب، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم دیا ان سے عہد لیا، میثاق لیا، لتبیننہ للناس ولا تکتمونہ، تم اس علم کو لوگوں کے مابین بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں۔ تو یہ وعدہ لیا، یہ امانت ہے ہمارے پاس علم کی۔ اب ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم اس علم کو لوگوں کے اندر پھیلائیں، لوگوں کو بتائیں، اور کسی اپنی ذاتی مصلحت اور مفاد کے لیے ہم علم کی کسی بات کو نہ چھپائیں۔ یہ ایک امانت ہے، اگر اس میں ہم کوتاہی کریں گے تو پھر وہ خیانت ہو جائے گی۔ اسی طرح مشائخ ہیں، تو مشائخ کرام کو اللہ تعالیٰ نے نسبت کی ایک نعمت دی ہوتی ہے، من کی دولت، من کی کیفیات، اور من کی یوں سمجھے من کا علم، روحانی علم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نعمت ان کو عطا کی ہوتی ہے، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ میرے سینے میں تھا میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا۔ تو وہ جو سینے سے سینے میں چیز منتقل ہوئی یہ بھی ایک امانت ہے، اس کو نسبت کی نعمت کہتے ہیں۔ یہ نسبت کی نعمت بھی ان مشائخ کے پاس ایک امانت ہے، اور انہیں یہ حکم ہے کہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ یہ نسبت کی نعمت آنے والے زمانے میں جو اس کے اہل ہوں ان کے حوالے کر کے جانا،
ان کو سونپ کر جانا تاکہ تا قیامت کی نسبت کی نعمت آگے لوگوں میں چلتی رہے۔ چنانچہ اب جب کوئی بندہ نسبت کا اہل ہو واقعی اور وہ کسی اللہ والے کے ساتھ متعلق ہو جائے تو پھر وہ اللہ والا اسے نسبت کی نعمت دیتے ہوئے رک نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ جب یہ اہل ہے تو پھر اسے یہ نعمت حوالے کر دو۔ چنانچہ ہمارے حضرت کے ایک واقعہ، حضرت فرماتے ہیں کہ ایک صاحب اس عاجز کے ساتھ متعلق ہوئے اور ابھی کچھ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا تو اس عاجز کو کچھ شرح صدر ہوا، کچھ اشارہ ہوا کہ اس بندے کو نسبت کی نعمت القاء کر دینی چاہیے، منتقل کر دینی چاہیے۔ لیکن میں نے سوچا کہ ابھی تو تھوڑا سا وقت گزرا ہے صحبت میں، کچھ پختہ ہو جائیں، مزید کچھ سیکھ لیں اور مزید اس چیز میں تجربہ حاصل کر لیں تو پھر انہیں یہ نعمت حوالے کر دی جائے گی۔ تو کچھ میں انتظار کر رہا تھا، اسی دوران دوپہر کا قیلولہ جب کرنے لگا تو خواب میں کسی شخص کی زیارت ہوئی اور وہ کہنے لگا کہ آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام ہے کہ امانت اس کے اہل تک پہنچاؤ وگرنہ اپنی خیر مناؤ۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ خواب دیکھ کر میں بہت ڈر گیا، گھبرا گیا اور مجھے سمجھ نہ آئے کہ کتنا جلدی اور کیسے میں اس شخص تک پہنچوں اور اسے یہ بشارت دوں اور یہ نعمت اس کے حوالے کر کے اپنی ذمہ داری پوری کروں۔ چنانچہ حضرت فرماتے ہیں کہ اسے بلایا گیا، عصر کی نماز میں کوئی بزرگ آئے ہوئے تھے، ہم نے سب لوگوں کو جمع کیا اور ان بزرگوں کی موجودگی میں اس شخص کو یہ نعمت حوالے کی اور دعا کروائی، تب جا کے مجھے سکون آیا کہ میں نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا۔ تو مشائخ کے سینوں میں جو نسبت ہوتی ہے یہ ایک امانت ہوتی ہے، اور جو بندہ اس کا اہل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر حکم ہوتا ہے کہ یہ نعمت اور یہ امانت اس کے اہل تک پہنچا دی جائے۔ حکمران ہیں تو ان کے پاس جو عہدہ ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، ایک عہدہ انہیں دیا گیا، اختیارات دیے گئے، بااختیار بنایا گیا۔ اب ان اختیارات میں ایک تو یہ ہے کہ وہ شریعت سنت کے مطابق جائز امور کے فیصلے کریں، اور چونکہ ان کے اختیارات ہیں وہ چاہیں تو غلط فیصلہ بھی کر سکتے ہیں اپنے مفاد کے لیے یا کسی کے مفاد کے لیے یا اپنے پیٹ کے لیے، کسی لالچ میں وہ غلط فیصلہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو کوئی بندہ اگر اپنے عہدے کو استعمال کر کے ناجائز کام کرے گا یا کروائے گا، فرمایا یہ امانت میں خیانت کر رہا ہے اور اس عہدے کو غلط استعمال کر رہا ہے۔ یہ بھی ہمارے پاس ایک امانت ہے۔ ظالم کو چھوڑ دیا اور مظلوم کو پکڑوا دیا، حق کو اس کا صاحب حق کو اس کا حق نہ ملا اور جس کا حق نہیں ہے اسے دلوا دیا، تو یہ سب جو ہے عہدے کی امانت میں خیانت ہے۔ خطباء کرام جو جمعہ کے دن ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر بیان کرتے ہیں، یہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے پاس ایک امانت ہے، اور اس کے اوپر وہ بیان کرنا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام ہے۔ اللہ کا پیغام بیان ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام بیان ہو۔ ممبر پر بیٹھ کر اخبار کی باتیں سنانا، ممبر پر بیٹھ کر فرقہ واریت کی باتیں کرنا، ممبر پر بیٹھ کر سیاسی گفتگو کرنا، یہ ساری چیزیں اس امانت کے اندر خیانت ہے۔ تو یہ بھی ایک امانت ہے۔ اب دیکھیں نا، کسی نے اپنا سٹیج بنایا ہو، اس نے اپنا جلسہ لگایا ہو، اور کوئی ایسا بندہ آ جائے جو نظریاتی طور پہ اس کا جو ہے ہم خیال نہیں ہے، تو کیا وہ اپنے سٹیج پہ ایسے نظریاتی مخالف کو بیان کرنے کی اجازت دیتے؟ قطعاً نہیں دیتے۔ تو جب یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہے، سٹیج ہے، تو اس کے اوپر بیٹھ کر اللہ نے یہ ہمارے حوالے کر دیا، ہمیں سونپ دیا، آپ میری بات بیان کرو، میرے نبی کی بات بیان کرو۔ اللہ نے ہمارے اوپر اعتماد کیا کہ یہ بندہ میرے دین کی بات کرے گا، لیکن ہم اس اعتماد کو توڑ دیں اور اس ممبر پہ بیٹھ کر ہم دنیا کی باتیں کریں اور فرقہ واریت کی باتیں کریں اور ایسی باتیں کریں جن سے اللہ خوش نہیں ہوتے، ناراض ہوتے ہیں، تو یہ ممبر کی امانت میں کتنی بڑی خیانت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے ناراض ہوں گے۔ اسی طرح ایک استاد ہے تو اس کے پاس شاگرد ہیں، یہ امانت ہے۔ لوگوں نے اپنے بچے حوالے کیے کہ آپ ہمارے بچوں کو پڑھائیں، تو یہ شاگرد ایک امانت ہے۔
اب استاد سے پوچھ ہوگی کہ تم نے اپنے شاگرد کے ساتھ کیا محنت کی، تم نے اپنے شاگرد کے لیے کتنی دعائیں مانگی، تم نے اپنے شاگرد کو کتنا شفقت سے سمجھایا، کتنا اس کے ساتھ محنت کی، کوشش کی، آیا آپ نے اپنے طالب علموں اور شاگردوں کا وقت تو ضائع نہیں کیا؟ اگر وہ اس میں لاپرواہی کرے گا، کوتاہی کرے گا، تو یہ بندہ بھی امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی پیر، شیخ اور مرشد ہے تو اس کے پاس اس کے مریدین یہ ایک امانت ہے، اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کے لیے دعائیں بھی کرے، توجہات بھی دے اور زبان سے ان کی اصلاح بھی کرے اور تمام امور میں ان کی رہنمائی بھی کرے۔ اگر وہ مشورہ کریں تو انہیں صحیح مشورہ بھی دے۔ یہ پیر کے پاس، شیخ کے پاس امانت ہے۔ اگر اس میں وہ کوتاہی کرے گا تو یہ امانت میں پھر خیانت ہے۔ چنانچہ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ بیعت ہونے کے لیے آتا ہے تو دل ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں میں اس کے حقوق ادا کر سکوں یا نہ کر سکوں، اس کو خواہ بیعت کر کے پھر اس کے لیے ہم کوشش نہیں کر سکیں گے تو کل قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ لیکن پھر یہ سوچ کر کہ اوپر سے ایک ذمہ داری بھی ہے کہ اس سلسلے کو آگے بڑھانا ہے اور لوگوں کو یہ چیز سکھانی ہے جتنا زیادہ ہو سکے، اور پھر یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے یہ شخص اتنی سچی توبہ کرے کہ اس کی وجہ سے میری بھی مغفرت ہو جائے، ان باتوں کو سوچ کر فرماتے ہیں کہ پھر ہم اسے بیعت کر لیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اسی طرح والدین ہیں، ان کے پاس اولاد ہے، اللہ نے یہ ایک نعمت دی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہے کہ آپ نے اپنی اولاد کو کس راستے پہ ڈالا، اچھے راستے پہ ڈالا، برے راستے پہ ڈالا۔ حدیث شریف میں آتا ہے ہر بچہ فطرت اسلام اور فطرت دین پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی بناتے ہیں یا عیسائی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اسے بگاڑتے ہیں۔ ہر بچہ دین اسلام اور دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے گھر کا ماحول دیکھتا ہے، ٹی وی چل رہا ہے، پوش باتیں چل رہی ہیں، مغرب کی چیزیں گھر میں رواج پا رہی ہیں، گھر میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، خیانت ہے، فلاں ہے، وہ گھر کا ماحول اس بچے کو بگاڑ دیتا ہے۔ تو اس لیے ہر والدین سے، ہر والد اور والدہ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی، یہ تمہارے پاس امانت تھے۔ اگر ان کو ہم غلط راستے پہ ڈالیں گے، صحیح راستے پہ نہیں ڈالیں گے تو یہ اس امانت کے اندر خیانت ہوگی۔ کئی لوگوں کے پاس یتیموں کا مال ہوتا ہے، وہ ان کی کفالت کرتے ہیں، تو یہ بھی ان کے پاس ایک امانت ہے۔ اگر ان کے مال کو اپنی ذات پر استعمال کریں گے، خرچ کریں گے یا اس کو قبضہ کر لیں گے، دبا لیں گے، تو یہ بھی پھر ان کے ساتھ خیانت ہے۔ جو معتمدین مدارس چلاتے ہیں یا اوقاف کی چیزوں کو، اس کے امور کو جو ہے سنبھالتے ہیں، متولی ہوتے ہیں، یہ تمام اوقاف کی جو املاک ہیں یہ ان کے پاس ایک امانت ہے۔ ان کو کیسے استعمال کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، جائز ناجائز، کم زیادہ، یہ تمام چیزیں صحیح طریقے سے ان کو دیکھنا ضروری ہیں۔ اگر اس میں کوتاہی کریں گے تو وہ بھی پھر اللہ کے ہاں قائم ہوں۔ جو لوگ کسی شیخ سے بیعت کرتے ہیں تو یہ بیعت کا عہد بھی ایک امانت ہے کہ انسان اس کے اوپر پورا اترے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے بیعت تو کر لی گناہوں سے چھوڑنے کے لیے، اب اس کے اوپر ڈٹ جاؤ، کوشش کرو کہ یہ عہد جو ہے پورا ہو، یہ امانت، اس میں خیانت نہ ہو، اس کو صحیح طریقے سے ادا کرو۔ فرمایا جو اس پہ قائم رہا، جس نے وفا کی، فرمایا اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، اور جس نے اس میں کوتاہی کی تو ہو سکتا ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ اسے سزا دے دے۔ چنانچہ جو بندہ بیعت کر کے پھر اس بیعت کے عہد کو نبھاتا نہیں، توڑتا ہے، عام طور پہ دیکھا دنیا میں اللہ تعالیٰ اسے سزا عطا کرتے ہیں، اور جو دنیا میں سزا ہوتی ہے یہ کم ہے، اور یہ بھی ایک رحمت ہے، کیونکہ فرمایا کہ دنیا کی سزا اس کے لیے کفارہ بن جائے گی، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں بھی سزا نہ دی تو پھر اس کی پکڑ آخرت میں ہوگی۔ وہاں اگر اللہ چاہیں تو اسے معاف کر دیں، اور اگر اللہ نہیں چاہیں گے تو پھر اسے ایسی سزا ہوگی کہ جو دنیا سے کئی گنا زیادہ سخت ہو۔ یہ الفاظ باقاعدہ حدیث شریف میں بیعت کے بعد آئے ہیں۔ ملازمین کی ہی ملازمت کرتے ہیں اور وہ یاد کرتے ہیں کہ ہم نے 8 گھنٹے روزانہ ڈیوٹی دینی ہے، تو وہ 8 گھنٹے کا وقت ان کے پاس ایک امانت ہے۔ اب یہ وقت ان کا اپنا نہیں ہے، یہ وقت اب سرکار کا ہے، اب یہ ان کے پاس امانت ہے، ان کو چاہیے کہ اس وقت کو صحیح استعمال کریں اور اس میں کوئی اپنا ذاتی کام اور خارجی کام نہ کریں۔
اس وقت کو اسی چیز پر استعمال کرے۔ ہمارے اکابر میں سے علماء دیوبند کا یہ معمول تھا، جب وہ مدارس میں پڑھاتے تھے تو شاگردوں کو پڑھاتے پڑھاتے درمیان میں بعض دفعہ مہمان آ جاتے تھے۔ اب مہمان کو اٹھا بھی نہیں سکتے، یہ تو مروت کے خلاف ہے، تو وہ وقت نوٹ کر لیتے تھے کہ کتنے بجے مہمان آیا، اس کے ساتھ باتیں کرتے رہے، جب مہمان گیا پھر وقت نوٹ کر لیا۔ مہینے کے آخر میں وہ سارا وقت جمع کر لیتے تھے اور حساب کر لیتے تھے کہ کتنا وقت میں نے مہمانوں پہ خرچ کیا، چنانچہ اتنے وقت کی تنخواہ واپس کر دیا کرتے تھے، اتنا لحاظ رکھا کرتے تھے۔ آج ہم ملازمت تو لے لیتے ہیں، وقت تو دوسروں کو بھیج دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اتنی تنخواہ آپ دیجیے گا، روزانہ میں 8 گھنٹے دوں گا، لیکن ان 8 گھنٹوں کو پھر ہم دوسرے کاموں میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی خیانت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ مہینے کے بعد ہماری تنخواہ پوری ملے، اگر اس تنخواہ میں سے 100 روپے بھی کم ہوتے ہیں تو ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ اس دفعہ تنخواہ پوری نہیں ملی۔ اسی طرح جس بندے نے آپ کے ساتھ یہ عہد کیا تھا تو وہ بھی تو چاہتے ہیں نا مجھے وقت پورا ملے، اور اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ یہ بندہ پھر وقت پورا دے، امانت میں خیانت نہ ہو۔ تو جس طرح تنخواہ پوری لینا چاہتے ہیں، بالکل اسی طرح وقت بھی ہمیں پورا دینا چاہیے۔ ملازمین کے پاس سرکاری املاک ہوتی ہیں، دفتروں میں سرکاری چیزیں ہوتی ہیں، سرکاری پیسے سے وہ آتی ہیں۔ اب کئی لوگ ان کو اٹھا اٹھا کے گھر میں لاتے ہیں، کہتے جی ہمیں فری میں ملی ہے، مفت میں ملی، حالانکہ آپ کو وہاں صرف دفتر میں استعمال کرنے کی اجازت ہے کہ آپ سرکاری کاموں میں آپ کو قلم کی ضرورت ہے، کاغذ کی ضرورت ہے، آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے، آپ وہاں استعمال کریں۔ وہ اس لیے تو نہیں ہے وہاں سے اٹھا اٹھا کے بندہ اپنے گھر کو بھرتا رہے۔ تو یہ امانت کے اندر بہت بڑی خیانت ہے، سرکاری املاک کو اپنے ذاتی جو استعمال کے لیے لانا۔ ہمارے اکابر تو سرکاری گاڑی کو بھی اپنے ذاتی استعمال میں نہیں لاتے تھے۔ چنانچہ ایک چھوٹی سی مثال ہے لیکن اس میں سبق بہت بڑا ہے۔ ہمارے استاد محترم ہیں حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب، یہ دارالعلوم کراچی ایک بہت بڑا ادارہ ہے، دینی مدرسہ ہے، اس کے صدر ہیں۔ تو حضرت دارالعلوم کراچی کے دفتر میں بیٹھے تھے، ایک صاحب آئے، کسی جماعت کے ذمہ دار تھے، وہ حضرت کے لیے ہدیہ لے کر آئے، اور وہ ہدیہ ایک کیلنڈر تھا بہت خوبصورت سا۔ آ کر جو ہے وہ حضرت کو پیش کیا کہ حضرت یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ اب حضرت دارالعلوم کراچی کے دفتر میں بیٹھے ہیں اور حضرت پوچھنے لگے کہ یہ بتاؤ یہ کیلنڈر رفیع عثمانی کے لیے ہے یا صدر دارالعلوم کراچی کے لیے؟ حالانکہ رفیع عثمانی بھی وہی ہیں اور صدر دارالعلوم کراچی بھی وہی ہیں۔ بڑا عجیب سوال۔ تو جو دوست ہدیہ لے کے گئے تھے وہ نہ سمجھ سکے، کہنے لگے حضرت اس کا کیا مطلب، صدر بھی آپ ہی ہیں، رفیع عثمانی بھی آپ ہی ہیں؟ فرمانے لگے نہیں، حیثیت بدل جاتی ہے۔ اگر یہ کیلنڈر رفیع عثمانی کی ذات کے لیے ہے تو یہ میرے گھر میں لگے گا، اور اگر یہ صدر دارالعلوم کراچی کے لیے ہے تو پھر یہ دارالعلوم کراچی کے دفتر میں لگے گا۔ اتنی احتیاط۔ اور آج جو ہے ہم لوگ جو مدارس کے ذمہ دار ہوتے ہیں یا کوئی بھی اوقاف کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، اتنی بے احتیاطی، جب کوئی بندہ مسجد مدرسے کے لیے رقم دے جاتا ہے، ہم کہتے ہیں اس نے تو کچھ نہیں کہا تھا، اس نے تو میرے ہاتھ میں پکڑا دیے تھے۔ حالانکہ اس نے کس لیے پکڑائے، مسجد میں دینے کے لیے یا مدرسے میں دینے کے لیے؟ اگر اس نے کچھ بھی نہیں کہا پھر بھی ظاہر یہی ہے کہ یہ مسجد اور مدرسے کے لیے۔ کہتے نہیں اس نے تو کچھ بھی نہیں کہا، مسجد کے لیے مدرسے کے لیے، اس نے تو میرے ہاتھ میں پکڑا دیے لہذا میرے ہیں۔ تو یہاں پر خیانت ہوتی ہے، یہاں پر جو ہے ہم امانت میں خیانت کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ یا تو واضح طور پر اس کا ثبوت ہو، پوچھا جائے میری ذات کے لیے ہیں یا مدرسے کے لیے ہیں یا مسجد کے لیے، جو جس مد کی رقم ہے اسی مد میں اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے، بے احتیاطی کریں گے تو پھر اس میں خیانت ہوگی۔ وکالت بھی ایک امانت ہے۔ کسی بندے نے اعتماد کر کے کسی کو وکیل بنایا اور جو ہے اب اس پہ اعتماد کیا کہ یہ سارا کام جو ہے میری مرضی منشا کے مطابق، شرائط کے مطابق کرے گا، لیکن وہ اندر اندر خیانت کرے اور دوسروں کے ساتھ مل جائے، تو کتنی بڑی خیانت ہے۔
تو وکالت بھی ایک امانت۔ آج کے زمانے میں ہم جب کسی کو مکان یا دکان کرائے پہ دیتے ہیں، ایک رواج بنا ہوا کہتے ہیں ایڈوانس دو، تو ہم 50,000 لاکھ 2 لاکھ روپے ایڈوانس کی مد میں لیتے ہیں۔ یہ ایڈوانس رقم جو ہم لیتے ہیں یہ بھی امانت ہے، اور امانت کا اصول یہ ہے کہ اسے اپنی ذاتی استعمال میں نہیں لا سکتے، چنانچہ ہم وہ ایڈوانس رقم لے کے ہم اسے خرچ کر لیتے ہیں، اور پھر بعد میں جب وہ مکان خالی کرتے ہیں تو پھر اس کو اپنے سے دے دیتے ہیں۔ تو اس ایڈوانس کو، چونکہ وہ آپ کی رقم نہیں ہے، آپ نے مکان اس کو بیچا نہیں ہے، یا نہ یہ مکان کا کرایہ ہے، کرایہ تو وہ آپ کو ماہانہ دے گا، مکان آپ نے اس کو بیچا نہیں ہے، تو پھر کس بات کے یہ پیسے ہیں؟ تو یہ صرف اور صرف ایک سیکورٹی ہے، ضمانت ہے، تاکہ اگر یہ بندہ چھوڑ کر بھاگ جائے، میرا کچھ نقصان ہو جائے تو میں اس سے پورے کر لوں۔ تو ٹھیک ہے، آپ اس کے لیے آپ رقم لے سکتے ہیں، لیکن ان کو لے کر گھر میں رکھ لیں۔ ان پیسوں کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، اگر استعمال کریں گے تو پھر یہ امانت میں بہت بڑی خیانت ہے۔ مشورہ بھی امانت ہے، المستشار مؤتمن۔ آپ کے پاس کوئی بندہ جو ہے اعتماد کر کے آیا، جی مجھے مشورہ میں فلاں معاملے میں کیا کروں، تو انسان پہ لازم ہے کہ اپنی بصیرت اور اپنی سمجھ کے مطابق اسے صحیح مشورہ دے اور اس میں کوتاہی نہ کرے۔ اگر غلط مشورہ دے گا جان بوجھ کر کہ اس کا نقصان ہو جائے، تو پھر یہ اس نے گویا مشورے میں خیانت کی۔ چنانچہ اس پر بڑے سبق کی بات ہے، حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ کا ایک پڑوسی تھا، وہ حضرت کو بہت تنگ کرتا تھا، بڑا پریشان کرتا تھا، روزانہ ان کی آپس میں لڑائی جھگڑے اور باتیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ حضرت کی مجلس میں بھی آتا تھا، حضرت کے بیان میں بھی آتا تھا، اور ساتھ پڑوس میں گھر والوں کو پھر تکلیف بھی دیتا تھا۔ تو حضرت نے کسی ساتھی کے ذمہ لگایا کہ آپ اس کو ذرا ترغیب دو، اس کو سمجھاؤ کہ یہ یہاں سے مکان بیچ کر کہیں اور چلا جائے، کسی دوسرے علاقے میں، بستی میں مکانات بڑے اچھے بن رہے ہیں، وہاں چلے جاؤ، بڑی کھلی جگہ ہے، اس کو ترغیب دو تاکہ ہماری جان اس سے چھوٹ جائے۔ چنانچہ وہ بندہ ترغیب دیتا رہا، آخر کار یہ پڑوسی تیار ہو گیا کہ ٹھیک ہے، میں یہاں کا مکان بیچ کر وہاں جاتا ہوں۔ لیکن کہنے لگا کہ ہمارے چونکہ بزرگ ہیں، میں جا کر پہلے ان سے مشورہ تو کر لوں، بزرگوں کے مشورے میں خیر ہوتی ہے۔ تو جا کے حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ کے پاس چلا گیا کہ حضرت مجھے مشورہ دے کہ میں اپنا مکان بیچ کر دوسری جگہ جاؤں یا نہ جاؤں۔ تو حضرت کچھ دیر خاموش رہے، پھر فرمانے لگے تم نہ جاؤ۔ جس ساتھی نے تیار کیا تھا وہ آگے، حضرت میں نے اتنی محنت کر کے اس کو تیار کیا آپ کے کہنے پہ کہ یہاں سے چلے جاؤ، اب وہ تیار ہو گیا، آپ کے پاس مشورہ لینے آیا اور آپ نے مشورہ دے دیا کہ نہ جاؤ، آپ نے تو میری ساری محنت ضائع کر دی۔ حضرت فرمانے لگے کیا کروں، مشورہ امانت ہے، میرا دل تو یہی چاہتا تھا کہ یہ یہاں سے چلا جائے تاکہ میرا فائدہ ہو، لیکن جب اس نے مجھے ہی مشیر بنا لیا، اب تو اس نے مجھے ایک امانت حوالے کر دی، اب مشورہ تو مجھے صحیح دینا ہے، تو اب اگر دیکھا جائے تو اس کا فائدہ تو یہاں رہنے میں زیادہ ہے، اس لیے میں اس کو غلط مشورہ نہیں دے سکتا تھا۔ تو یہ ہے مشورہ امانت ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں امانت بس یہی ہے کہ کسی کے پاس پیسے رکھوا لیے اور پھر وقت پر جو ہے اس سے لے لیے، یہ امانت نہیں ہے۔ امانت کا معنی بہت وسیع ہے، یہ ساری چیزیں امانت ہیں۔ ووٹ بھی ایک امانت ہے کہ ووٹ کس کو دینا ہے۔ اور جیسے آج کے اس وقت میں ملکی حالات چل رہے ہیں تو پارٹیاں آپس میں لڑ رہی ہیں، تو کوئی کس کی حمایت کر رہا ہے، کوئی کس کی حمایت کر رہا ہے۔ یہ حمایت کرنا بھی ایک امانت ہے۔ اگر صحیح حمایت نہیں کریں گے، صرف دنیا کی لالچ میں کہ مجھے بھی دیہڑی مل جائے گی اور پیسے مل جائیں گے، تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اعمال ہی تمہارے عمال ہیں۔ ہم خود جو ہے غلط لوگوں کی حمایت کرتے ہیں، اور کل کو جب وہ ہمارے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں جی ہمارے حکمران کیسے۔ تو ہم ایسے لوگوں کی حمایت کیوں کرتے ہیں جو ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے؟ دنیا کی لالچ میں کہ آج وہ پیسے مل جائیں، کل کی کل دیکھی جائے گی، یہ امانت میں خیانت ہے اور آئندہ بھی اپنے لیے ایک وبال ہے۔ مزاربت کا مال کسی کو دیا کہ آپ اس سے نفع کماؤ، آدھا آدھا کر لیں گے۔ دکان کسی کے حوالے کی، وہ بھی امانت ہے، اس میں بھی خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کسی بندے کے نماز روزے سے دھوکہ نہ کھایا کرو کہ یہ نماز پڑھتا ہے اور روزہ رکھتا ہے اور داڑھی رکھی ہوئی ہے، اس سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ فرمایا اس کی دو چیزیں دیکھو، جھوٹ بولتا ہے کہ نہیں، امانت میں خیانت کرتا ہے یا نہیں، یہ دو چیزیں دیکھو۔
اگر امانت میں خیانت نہیں کرتا اور جھوٹ نہیں بولتا تو یہ بندہ نیک ہے، معتمد ہے. وگرنہ کئی نمازی ایسے ہوتے ہیں 5 وقت مسجد میں نماز بھی پڑھتے ہیں اور ادھر مارکیٹ میں بیٹھ کے جھوٹ بھی بولتے ہیں اور خیانت بھی کرتے ہیں، دھوکے بھی کرتے ہیں. تو فرمایا کسی کے نماز روزے سے دھوکہ نہ کھانا کہ نمازی آدمی ہے سچ ہی کہتا ہوگا، نہیں، اس کو آزما کے دیکھو کہ جھوٹ بولتا ہے یا نہیں، خیانت کرتا ہے یا کہ نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جس گھر سے امانت اٹھ گئی سمجھ لو اس گھر سے برکت اٹھ گئی. کئی گھروں میں آپس میں خیانتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو اس گھر میں پھر برکت نہیں رہتی، برکت ختم ہو جاتی ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک ایسا زمانہ تھا کہ لوگوں میں اتنی امانت داری تھی کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ ہم کس کے ساتھ بے شرا کر رہے ہیں. ہم بازار میں جا کر کسی کے ساتھ بھی سودا کر لیتے تھے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی تھی پیسے دے گا یا نہیں دے گا، چونکہ یا تو وہ مسلمان ہوتا تھا یا غیر مسلم ہوتا تھا، یہودی عیسائی ہوتا تھا. اگر مسلمان ہو تو اسلام خود ہی اسے مجبور کرتا تھا کہ جا کے صاحب حق کا حق اسے دے آؤ. اگر وہ غیر مسلم ہوتا تھا تو اوپر کے جو حکمران تھے وہ امانت دار تھے، وہ ان غیر مسلموں سے بھی حق دلوا دیا کرتے تھے. تو فرماتے ہیں ہم بازار جاتے تھے، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی تھی کس کے ساتھ ہم معاملہ کر رہے ہیں، کس کے ساتھ ہم جو ہے ڈیل کر رہے ہیں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی. لیکن اب ایسا زمانہ آ گیا، وہ فرماتے ہیں ان کے زمانے میں ہی فرماتے ہیں اب ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ اب ہمیں احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ کس کے ساتھ ہم سودا کریں. اب تو میں فلاں فلاں کے ساتھ سودا کرتا ہوں اور کسی کے ساتھ نہیں کرتا، فلاں فلاں کے ساتھ کام کرتا ہوں اور کسی کے ساتھ نہیں کرتا، کیونکہ یہ خیانت نہیں کرتے. جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ حال تھا تو پھر آج کے زمانے کا حال تو آپ کو پتہ ہی ہے. جو کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اس میں کیسے معاملات ہوتے ہیں، کس کے ساتھ کس کے اوپر بندہ اعتماد کر سکتا ہے اور کس پر نہیں کر سکتا. تو اس لیے آج کا زمانہ اگر دیکھا جائے تو ضیعت الامانہ، امانت داری ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب امانت داری ختم ہو جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو، تو پھر قیامت قریب ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس امانت داری کو سیکھیں اور صحیح معنوں میں امین بن کر زندگی گزاریں. یہ نبی علیہ السلام کی تیسری نصیحت تھی. اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ جمعوں کے اندر چوتھی، پانچویں اور چھٹی نصیحت اس کے اوپر بھی بات ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.